ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھوک بہت زیادہ لگی ہے، کافی دن ہو گئے آپ نے کھانا نہیں کھاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچیا کہ جانا مسجد کے اندر نماز ادا کراں گا، نماز ادا کرن تو بعد مسجد دے سین دے اندر بہ جاواں گا۔ جس وقت صحابہ پیر پائی نماز پڑھ کے آن گے، میرے چہرے تے نکاہت تے کمزوری دے جڑے اثرات نمودار ہو رہے نے، ہو سکتا ہے کہ میرا چہرہ پڑھ کے مینوں لے جائے تے کھانا کھلا دے۔ جڑے اہل اللہ ہوندے نے یاد رکھو کدی کسی دے سامنے ہاتھ نہیں پھلاندے۔ تے حضرت ابو ہریرہ دا بھی یہی عقیدہ ہے، کسی دے اگے ہاتھ نہیں پھلانا، کسی نو روٹی دا کہنا نہیں، کسی نو کھانے دا کہنا نہیں، بلکہ بیٹھ جاواں گا سین دے اندر، کوئی اپا ہی آوے میرا چہرہ پڑھے، چہرہ پڑھ کے مینوں گھر لے جاوے، کھانے دا انتظام کرے، مینوں کھانا کھلاوے۔ حضرت ابو ہریرہ یہی ارادہ لے کے، یہی سوچ لے کے مسجد دے سین دے اندر بیٹھ گئے۔ صحابہ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، جس طرح صحابہ آ رہے ہیں تے صحابہ ابو ہریرہ نو ویکھ بھی رہے ہیں، لیکن صحابہ گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ محبوب کریم دے غلاموں، حضرت ابو ہریرہ پریشان ہو گئے کہ ادھر میری طرف کوئی التفات نہیں کر رہا، کوئی توجہ نہیں کر رہا، میری گل کوئی پڑھ نہیں رہا، جو میں چاہنا وہ میرا مقصد کی حل نہیں کر رہا۔ آپ نے ایک ہلا سوچیا کیوں نہ ہوئے، ہن جیڑا بھی صحابی آیا نا انہوں دے قریب جاواں گا، جا کے عرض کراں گا حضور ایک مسئلے دی سمجھ نہیں آ رہی، مہربانی فرماؤ وضاحت کر دے۔ جس وقت وضاحت کرنے واسطے فیس ٹو فیس بات ہوئے گی تو ہو سکتا ہے میرا چہرہ پڑھ کے پھر ہی مسئلہ حل ہو جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ارادہ لے کے اے ہیلا سوچ کے بیٹھ گئے نے، بس چند لمحے گزرے نے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے نے۔ جس وقت حضرت عمر فاروق آئے نے، حضرت پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے نے، حضرت عمر دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے نے۔ حضور مہربانی فرماؤ نا، حضور وضاحت کر دیو، اس مسئلے دی میں سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ نے بھی وضاحت کی تھی، آپ بھی تشریف لے گئے نے۔ حضرت ابو ہریرہ پھر پریشان، حضرت ابو ہریرہ پھر پریشان ہو گئے نے۔ امام الانبیاء دے غلاموں آپ پھر مسجد دے سین دے اندر بیٹھ گئے نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچیا ہن جڑا عاشق صادق آئے گا انہاں دے کول بھی اے ہیلا پیش کراں گا۔ ویکھیا وے رازدار مصطفیٰ، غم غسار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ تے یار مزار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر آ گئے نے۔ جس وقت صدیق اکبر آئے نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت دے اندر جا کے عرض کر دے نے، حضور آیت دی سمجھ نہیں آ رہی، مہربانی فرماؤ نا ان دی وضاحت کر دیو، حضور میں نے سمجھا دے دیو۔ شاید ابو بکر صدیق بھی جلدی دے اندر نے، آپ نے وضاحت کی تھی، آپ نے سمجھان تو بعد آپ بھی چلے گئے نے۔ حضرت ابو ہریرہ پھر پریشان ہو گئے نے۔ مختصر کرنا چاہنا وا امام الانبیاء دے غلاموں حضرت ابو ہریرہ مسجد دے سین دے اندر بیٹھے نے، ان دل دے اندر خواہش ہے کوئی آوے کہ میرا چہرہ پڑھ لوے، کوئی میرے دل دی گل سمجھ راوے۔ حضرات محترم ویکھے آوے قلب و نگاہ دا مرشد اولین امام الانبیاء تشریف لے کے آ گئے نے۔ جس وقت سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیلا پیش کیتا وے، جا کے عرض و معروض کرن لگے نے، حضور مہربانی فرماؤ مینوں مسئلے دی سمجھ نہیں آ رہی، ذرا توجہ میری طرف رکھو گے تے مزہ آئے گا۔ علماء تشریف فرمانے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ دا چہرہ ویکھے آوے، میرے محبوب نے ابو ہریرہ دا سینہ ویکھے آوے، میرے محبوب مسکرا پئے نے، فرمایا ابو ہریرہ اے جڑا مسئلہ پچھدا پہ آوے اس مسئلے نو چھڈ، تیرا مسئلہ ہو رہے۔ ابو ہریرہ بھوک تے نہیں لگی، اے ابو ہریرہ تیرا مسئلہ ہو رہے، یہ جڑا ہیلے بنا رہے ہیں، بہانے بنا رہے ہیں۔ فرمایا تیرا اصل مسئلہ ہے نہیں، تیرا اصل مسئلہ ہے تینوں بھوک لگی تے کھانا کھانا چاہتا ہے۔ اس واضح دے شاعر بڑی پیاری ترجمانی کردا ہے، شاعر کہندا ہے سارے عرش پر ہے تیرا گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سارے عرش پر ہے تیرا گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں نہیں کوئی شے جو تجھ